لاسٹ سیگمنٹ کی جانب سیکنڈ پرائز ونر ناسا کنٹیسٹ کا، جس میں بستیوں ناسا کی جانب سے خلائی بستیوں کی ڈیزائن کا یہ مقابلہ تھا، اور اس میں انہوں نے اپنی یہ دوسری پوزیشن حاصل کی او لیول یا 10ویں گریڈ کے طالب علموں میں۔ غیر معمولی طالب علم، پاکستان کے ہونے اور پاکستانی طالب علم شامیر اعزاز، ان سے ہم نے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جی سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، اور پروگرام کے اس حصے میں ایک ایکسٹراڈنری پاکستانی اسٹوڈنٹ جس کا تعارف ہم اس سے پہلے آپ کے ساتھ کرا چکے ہیں، شامیر، جنہوں نے ناسا کے سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ، انٹرنیشنل کانٹیسٹ تھا 2015 کا، اس میں 10th گریڈ یا 10th لیول پہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ بہت بڑا اعزاز ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے۔ اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہی از ود اس آن اسکائپ لائیو فرام کراچی۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا بنیادی طور پہ شوق کیا تھا، پوٹینشیل کیا تھا، اور اس کنٹیسٹ میں جانے کے لیے انہوں نے کتنی تیاری کی، ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں۔ شامیر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ایک بہت پریسٹیجیس کہنا چاہیے آنر ہے، ریوارڈ ہے، ایوارڈ ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے۔ جی شامیر، ہمیں سب سے پہلے تو بتائیے گا، میں اس کانٹیسٹ میں آؤں گا، خاص طور پہ یہ جاننا چاہوں گا، لیکن اسپیس سائنس میں آپ کی دلچسپی کب سے ہے اور اس کو کیسے آپ نے پروان چڑھایا ہے؟ اس میں میری دلچسپی مطلب کافی عرصے سے ہے۔ مطلب آئی بین انٹرسٹڈ، میں ہمیشہ سے دلچسپی رکھی ہے اسپیس کی کتابوں پڑھنے میں اور اس کے بارے میں جاننے میں۔ مطلب میرے پاس اس کو ڈسکور کرنے کی بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے میرے اس میں، اس والے خاص طور پہ سبجیکٹ پہ۔ تو اسی کی وجہ سے میں نے ان طرح کے سیٹلمنٹ ڈیزائن کانٹیسٹ کو سرچ کیا اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کانٹیسٹ کے بارے میں بتائیے، آپ کا بنیادی طور پہ اس سیٹلمنٹ کانٹیسٹ کا جب آپ نے سنا، آپ نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا، آپ کا تصور کیا تھا؟ یعنی خلا کے اندر کس طرح کی آبادیاں یا بستیاں تعمیر کی جا سکتی ہیں، آپ کا تصور کیا تھا اس کے بارے میں؟ میں نے اس ڈیزائن کانٹیسٹ کے جو کرائٹیریا تھا اس کے حساب سے بنایا۔ مطلب دے آنسرس کہ آپ کو جو ہے ایک سیٹلمنٹ بنانی ہے جو ایسٹرائڈ پہ بیسڈ ہو یا ایٹماسفیئر کے باہر ہو، تو اس کو فیکٹس اور فگرس کو رکھتے ہوئے، اٹ واز ٹوٹلی نان فکشن، تو فیکٹس اور فگرس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایسٹرائڈ پہ ایک سیٹلمنٹ ڈیزائن کی تھی وچ کوڈ ہوسٹ اپ ٹو 1 ملین ریزیڈنٹس۔ اچھا، تو آپ کو باقاعدہ کسی نے اس کے لیے مینٹور کیا، گائیڈ کیا، یا یہ خالصتاً آپ کی انڈیویجول ایفرٹ ہے، انفرادی کوشش ہے؟ یہ میری انڈیویجول ایفرٹ تھی۔ مطلب کیونکہ میں نے کوئی میرا اس میں مینٹور نہیں تھا، میں نے اس میں بکس کی مدد لی، انٹرنیٹ سے سورسز لیے، اور جو اس کی جو انہوں نے جو ہمیں دیے تھے سورسز کہ آپ اس سے وہ ریفر کر سکتے ہیں، میں نے صرف ان سے کیا اور پھر ڈیزائن کیا۔ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ ناسا یا اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ سوسائٹی ہے، بنیادی طور پہ ایئر اسپیس سوسائٹی جس نے اس کو آرگنائز کیا تھا اس کنٹیسٹ کو، کہ یہ کنٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، آپ نے کیسے پارٹیسپیٹ کیا؟ میں نے مطلب پہلے اس کو سرچ کیا، میرا ہمیں سے شوق رہا ہے کہ میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کروں، تو میں نے ان کو سرچ کرتا انٹرنیٹ پہ، اور پھر میں اس پہ آیا، میں نے اس کی ویب سائٹ پہ گیا، پھر مجھے لگا کہ آئی ڈیولپڈ لاٹ آف انٹرسٹ ان دس، تو میں نے سوچا کیوں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کنٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیا آپ نے وہاں سے سبمٹ کیا، پھر اس کو یہاں پہ ریویو کیا گیا، کیسے آپ سبمیشن کیسے ہوئی آپ کے اس ڈیزائن کی؟ انہوں نے ہمیں، ان کی ہوتی ہے ڈیڈ لائن ہوتی ہے ہمیشہ March 1 اور یہ ان کا ڈال دیتے ہیں جون میں، اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کا کانٹیسٹ آیا۔ تو میں نے آئی گیس میں نے اگست سے شروع کیا تھا، اینڈ اٹ ٹک می اباؤٹ 2 months کہ میں سب چیزوں کو گیدر کروں، ساری انفارمیشن، اور پھر اس کو پائل اپ کروں، پھر پیپر ورک پرنٹ آؤٹ کروں، اور پھر اس کو واپس سے ریویو کروں، اور پھر میں نے اس کو دسمبر میں میل کیا تھا کیلیفورنیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن کیا تھا، جو آپ کا تصور کیا تھا اس کے بارے میں؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہارڈ کاپی ہے جو آپ کیمرے کے سامنے کر سکیں؟ یہ ہارڈ کاپی ہے اس کی۔ صحیح، اس کو تھوڑا اور اگر آپ کیمرے کی طرف لے آئیں اور وہاں پہ روک کے رکھیں تو ہم آپ سے ذرا پوچھ پائیں گے۔ جی، تو اس میں کیا کانسیپٹ کیا ہے، آپ کیا ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ میں اس میں بس یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسٹرائڈ ہے، آپ اس پہ اپنی سیٹلمنٹ بلڈ کر سکتے ہیں جسٹ ود دا یوز آف ٹیکنالوجی، اٹ از ٹوٹلی نان فکشن، صرف فیکٹ سے بیسڈ ہے، اور اس طرح مطلب تھوڑا سا اگر آپ اس کو اپنی طرف لے جائیں اور اپنی لیفٹ سائڈ پہ کریں پکچر کو ایسے، یس، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسٹرائڈ ہے، اور یہ اس کا فرنٹ کور ہے، میں نے اس کا کور بنایا، اس کے مطلب پورا سارا پیپر ورک اندر ہے۔ تو یہ جیسے ایسٹرائڈ ہے اور یہ ہے سیٹلمنٹ، تو اس پہ جو ہے اٹ کوڈ انوائٹ اپ ٹو 1 ملین پیپل۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو یہ آنر مل سکتا ہے, آپ دوسری پوزیشن کے لیے آ سکتے ہیں یا کسی بڑی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں؟ دیٹس فائن, اب آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. جی یس آف کورس, مجھے تھا, مجھے آئی بلیوڈ ان مائی سیلف, مجھے پتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو مجھے اس کا صلہ تو ملے گا ہی, اور تو آئی بلیوڈ ان مائی سیلف, اور میرے پیرنٹس نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا, آئی بلیوڈ کہ مجھے مل جائے گا. تو اب آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آپ کیا اسی ایئر اسپیس سائنس میں کام کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پلانز کیا ہیں, اور آپ بیسیکلی پڑھ کیا رہے ہیں ابھی؟ آپ کے بنیادی سبجیکٹس کیا ہیں؟ میرا جو پلان ہے, میرا اصل پلان ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ یا پھر ایروسپیس انجینئرنگ. میرا ایک وہ رہا ہے پیشن کہ میں پاکستان ایئر فورس جوائن کروں, تو میں نے اس کے لیے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنی تھی. اور آپ کا دوسرا سوال یہ کہ میرے سبجیکٹس کیا ہیں, میں بھی مطلب او لیولس کر رہا ہوں, تو اس میں میں نے فزکس, کیمسٹری, بایو, یہ بھی سبجیکٹس ہیں. ابھی میں نے اس پہ لے نہیں پایا, اے لیولس پہ جاؤں گا تو اس کے حوالے سے سبجیکٹس پڑھیں. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ اتنے بڑے انٹرنیشنل کانٹیسٹ کے اندر دوسری پوزیشن لے چکے ہیں, آپ کی اپنی فیلنگز کیا تھیں, آپ کے گھر والوں کی فیلنگز کیا تھیں؟ میری اپنی فیلنگز مطلب آئی واز اوور ویلڈ, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ اتنے سارے, جس میں 3000 سے اوپر زیادہ پارٹیسپینٹس ہیں, اس میں جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں نے ورلڈ وائڈ سیکنڈ پوزیشن کی, تو مجھے خوشی تھی. اور جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تو وہ مطلب دے فیل ویری پراؤڈ, اور اسپیشلی آل مائی ریلیٹیوز تھے, ان کو مطلب بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا کہ میں نے ان کی جو ہے نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا بھی ایک نام روشن کیا, اس کو میں نے وہ کیا ورلڈ میپ پہ وہ کر دیا. سو اس ایکنالجمنٹ کے بعد ملک کے اندر سے آپ کو کتنا ایکنالج کیا گیا؟ آپ کا اسکول, آپ کا انسٹیٹیوشنز, وہاں سے کتنی ایکنالجمنٹ ہوئی آپ کے لیے؟ پہلے ملک کے اندر سے مطلب بہت زیادہ ہوا. میرے بہت سارے نیوز پیپر, نیوز چینل اور سوشل میڈیا پہ میرے بہت زیادہ انہوں نے تعریف کی, انہوں نے پوسٹ کیا, اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ ایکنالج کیا. اور اب اسکول کا رہا تو اسکول میں بھی مجھے میڈل دیا گیا, اور مجھے بہت زیادہ ٹیچرز اور سب نے میری بہت تعریف کی. اور میری پرنسپل نے مجھے بہت کیا, میم شہزادی آغا, انہوں نے مطلب میرا وہ بہت زیادہ مجھے کانگریچولیٹ کیا, انہوں نے مطلب بہت زیادہ اپریشیٹ اور ایکنالج کیا. تو شامیر, راتوں رات ایک سیلیبریٹی بن جانا, اتنی شہرت حاصل کر لینا اس کم عمری میں, کیسا لگا آپ کو؟ مجھے اچھا لگا, بٹ آئی آلویز بلیو کہ میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے. اتنا زیادہ میں اپنے آپ کو وہ نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے آئی جسٹ ٹیل دیم کہ ہاں مجھے ملا ہے, اور مطلب آئی ٹرائی ٹو ریمین ایز ڈاؤن ٹو ارتھ ایز پاسبل. عامر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. بتائیے گا, شامیر آپ کے فرزند ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, انہوں نے بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ان کے بھی, آپ پہ پرسنل بھی ہے, فیملی کے لیے بھی ہے. آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس انٹرنیشنل کانٹیسٹ میں دوسری پوزیشن لی ہے انہوں نے 10th گریڈ لیول پہ, تو آپ کی فیلنگ کیا تھی, آپ نے کیا سوچا؟ سر فیلنگز میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ایکچولی, جو فیلنگز تھی میری اس وقت. اور میں ماشاءاللہ میرا اس پہ پورا ٹرسٹ ہے. لائک 2013 میں جب اس نے 4th پوزیشن لی تھی, تو میں نے, میری وائف نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے, سب سے جو یوش اعزاز, ہم نے اس کو بہت زیادہ ہم نے اپریشیٹ کیا تھا. اور اس کو ہم ہر اس میں پارٹیسپیشن کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو کافی کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے اس نے جب 2015 میں دیا تھا تو آئی واز شیور, مطلب میری پوری فیملی تھی ہماری, کہ ہمیں پتا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس کا 4th تو نہیں, لیکن فرسٹ یا سیکنڈ تو ہم تھا اس کا. تو عامر یہ بتائیے گا کہ نارملی ایک کلچر ہے پاکستان کے اندر, پیرنٹس کا بہت دباؤ ہوتا ہے بچوں پہ کہ انہوں نے کیا بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو کیا شامیر کا جو یہ ایوارڈ ہے آپ کے دباؤ کا نتیجہ یا اس کی اپنی دلچسپی اس میں تھی, اور آپ نے کیا مطلب بالکل ان کو فری ہینڈ دیا ہے جو کرنا چاہیں؟ ایگزیکٹلی, ٹوٹلی اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, کوئی ہماری کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. لائک ہم نے اپنے پیرنٹس سے کبھی نہیں دیکھا, تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں سوچی. ہمیں جو ان کا انٹرسٹ ہوگا اسی میں یہ لوگ کام کریں گے. لائک اس میں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, جو سب سے زیادہ کریڈٹ ہے وہ میری وائف کا ہے. صحیح, آل کریڈٹ گوز ٹو مائی وائف آف کورس. مطلب سب سے زیادہ اس نے بہت زیادہ اس کی وہ کی ہے. لائک میں تو آفس میں ہوتا ہوں دن بھر, اسکول سے آنے کے بعد پھر وہی بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس میں میری وائف کا بہت زیادہ کریڈٹ. جی سامعین, یہ تھے شامیر اور ان کے والد عامر اعزاز, وہ ہمارے ساتھ تھے. دونوں کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام جہاں رنگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ ارسلان شریف, جبکہ انجینئرز ہیں ہمارے ساتھ مسٹر جونا اور برائن مارکولیے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.